اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری اسلامیات کی کلاس ہے جس میں ہم اپنے پہلے سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سبق کا نام ہے حج کی عالمگیریت۔ جو کہ صفحہ نمبر 16 پہ موجود ہے۔ حج سے آپ سب ایز اے مسلم ہم سب واقف ہے کہ حج اسلام کا ایک رکن ہے۔ 5 پلر آف اسلام میں ایک پلر ہے جس میں حج بھی شامل ہے۔ حج کا ادا کرنا ہر صاحب حیثیت مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اگر کوئی شخص حیثیت رکھتا ہے، عاقل ہے، سمجھدار ہے، صاحب استطاعت ہے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان حج کی حیثیت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس کے پاس تمام وسائل موجود ہیں، اس کے باوجود وہ اگر حج نہیں ادا کرتا تو پھر چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو مالی اعتبار سے بھی، جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور جسمانی اعتبار سے بھی وہ عبادت شامل ہے۔ یعنی کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ ایک صرف جسمانی عبادت کہلاتی ہے، لیکن حج جسمانی اور مالی عبادت دونوں میں شامل ہوتی ہے۔ کیونکہ جب حج کی ادائیگی کی جاتی ہے، جب بندہ ایک شخص اپنے ملک سے حج کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اس میں اس کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور اس کی قوت بھی استعمال ہوتی ہے، کیونکہ وہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کی وہ بدنی عبادت بھی شامل ہوتی ہے، جہاں پر وہ جا کر صفا و مروہ کرتا ہے، شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ حج کے کچھ ایام مخصوص ہیں جہاں پر عبادت مخصوص ہے، یعنی کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بدنی عبادت کہلاتی ہے، زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جہاں پہ انسان کا صرف مال خرچ ہوتا ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جہاں پر انسان جسمانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ جب بندہ حج کے لیے نکلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ بالکل تیار کر لیتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو بدنی عادت شامل ہوتی ہے اس میں جو ہے بہت ہی زیادہ انسان کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے ارادہ پختہ کر کے جاتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں حج ادا کر رہا ہے، اللہ کے گھر جا رہا ہے، تو راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ، ہر مشکل اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ حج میں جاتے وقت جو لوگ حاجی ہوتے ہیں، جو لوگ حج ادا کر رہے ہوتے ہیں، انہیں حاجی کہا جاتا ہے۔ بچہ جب حج کرنے کے لیے کوئی انسان اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر جب تک حج کی مکمل فرائض ادا نہیں ہو جاتے اور وہ جب واپس اپنے گھر آتا ہے، تب تک اس کی قدم قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو چلیے اب اس سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حج کے لغوی معنی ارادہ کرنے کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں حج سے مراد اللہ پاک کی طرف سے مقررہ ایام میں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا اور مناسک حج ادا کرنا ہے۔ حج اسلام کے 5 فرض ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حج ہر عاقل و بالغ صاحب استطاعت مسلمان مرد عورت کی زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حج کی فرضیت بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھے وہ اس کا حج کرے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کے ترجمہ ہے۔ حج
ہر مسلمان پر فرض ہے جو حج کے سفری خراجات وغیرہ استطاعت رکھتا ہے۔ غریب اور کمزور شخص پر حج فرض نہیں۔ حج کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ کا ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ ایک اور جگہ حج کے بارے میں حدیث بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ، حج کی فرضیت کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کو حاجت، ظالم بادشاہ یا بیماری نہ روک رکھا ہو اور وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ جس طرح بچوں میں نے سبق کی ابتدا میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہو، اس کے پاس کتنا مال ہو کہ وہ حج ادا کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اور اس کے پاس کوئی حکومت کی طرف سے روک تھام نہیں ہو، کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو، لیکن وہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے یا بد دلی کی وجہ سے حج ادا نہیں کرتا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ چاہے یہودی ہو کے مرتا ہے یا عیسائی۔ جب انسان حج کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کا نیکی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اسے قدم قدم پر نیکیاں ملتی ہیں۔ حج ایک جامع عبادت ہے۔ مسلمان دوران حج ہر قسم کی عبادت کرتا ہے۔ اس سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں مالی عبادت بھی شامل ہے، بدنی عبادت بھی شامل ہے، کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کر کے جا رہا ہوتا ہے۔ بدنی عبادت اس اعتبار سے کہ اس کے کچھ ایسے مناسک کے ارکان ہیں جس کو ادا کرتے وقت انسان کی اپنی قوت استعمال ہوتی ہے، جسے صحیح کرنا، صفا و مروہ کے جو 2 پہاڑی ہیں اس پہ چکر لگانا۔ صفا و مروہ کی پہاڑی پہ چکر اس لیے لگایا جاتا ہے، ایک پہاڑ سے دوسری پہاڑ اور دوسری پہاڑ سے پہلی پہاڑ کی جانب چکر اس لیے لگایا جاتا ہے کہ حضرت بی بی حاجرہ کی یاد میں چکر لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کعبۃ اللہ کا 7 مرتبہ طواف کرنا، شیطان کو کنکریاں مارنے جانا، ان سب میں انسان کی قوت استعمال ہوتی ہے۔ تو زبان سے ذکر الہی کر رہا ہوتا ہے اور حج کے سفر میں مال بھی خرچ ہو رہا ہے، اور جب یہ ارکان اس حج میں جو ارکان ہے وہ ادا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے کچھ وظائف ہوتے ہیں جس کو وہ مسلسل پڑھ رہا ہوتا ہے۔ حج میں تمام عبادت کی روح شامل ہے۔ حج کی روانگی سے واپسی تک دوران سفر نماز میں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ حج کے لیے مال خرچ کرنا زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب حج کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے تو وہ زکوٰۃ سے مشابہت رکھتا ہے۔ دوران حج نفسانی خواہشات اور اخلاقی برائیوں سے پرہیز کرنا روزے سے مشابہت رکھتا ہے، جیسے کہ روزے میں صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہوتا، کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزہ ہے انسان کے آنکھ کا روزہ ہوتا ہے، کان کا، زبان کا روزہ ہوتا ہے۔ آنکھ کا روزہ ایسے کہ وہ بری باتیں نہ دیکھے، کان کا روزہ ایسا ہے کہ وہ برے بات نہ سنے، اور زبان کا روزہ ایسا ہے کہ وہ کسی کی الفاظ اپنی زبان سے ایسا ادا نہ کرے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ گھر سے دوری اور سفر کی صعوبت میں جہاد کا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر چھوڑ کر کئی میل کی دوری پہ سفر کرتا ہے اور حج کے لیے جاتا ہے تو وہ جہاد کا رنگ دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ اس حج میں جو ہے زکوٰۃ، روزہ اور جہاد تینوں ارکان شامل ہو گئے۔ جب انسان یہ سب عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے بخشش کی خوشخبری ہے۔ جب کوئی انسان یہ عبادت کرتا ہے، حج ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خوشخبری رکھی ہے کہ وہ بخش دیا جاتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث کا ترجمہ یہاں پہ ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا اور اس میں بے حیائی، برائی سے بچتا رہا تو گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو کر واپس آئے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور ایسے اس کے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک دن کا بچہ جو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے۔ تو بچوں، آج کی کلاس میں ہم نے حج کا سبق پڑھا، ٹھیک ہے۔ اس کا جو بقیہ سبق ہے وہ ہم اپنی اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اب آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ ایک پیج پہ آپ ٹائٹل بنائیں گے، حج کی عالمگیریت، ٹھیک ہے۔ حج کی عالمگیریت کا آپ کو ٹائٹل بنانا ہے، آج کی آپ کو ڈیٹ مینشن کرنی ہے۔ اس کے بعد
جو کام دیا جائے گا، آپ کو سوال جواب کرنے ہیں، وہ آپ کو PDF کے تھرو دیا جائے گا. ٹھیک ہے، PDF میں جتنے موجود سوال ہوں گے وہ آپ کو اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. کام بالکل صفائی کے ساتھ کیجیے گا اور اس سبق کا مطالعہ ضرور کرنا ہے تاکہ جب اگلی کلاس ہو آپ کو اس کا اگلا حصہ آرام سے سمجھ آ سکے. آج کی ہماری کلاس یہیں پہ ختم ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.